जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप की खैरियत नेक मतलूब है। आज जो है हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि हो रही हैं और हुई हैं पिछले 2 हफ़्तों के 2 दिनों के दौरान ख़ास करके, और पिछले 1 हफ़्ते के दौरान कुछ अहम मुलाकातें भी वज़ीर आज़म की जो हैं वो हुई हैं, और उसके बाद जो नताइज आए हैं उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। फ़िलफ़ौर तो एक जो पॉलिटिकल ख़बर है वो ये है कि नैब का जो अलामिया आया था 2 दिन पहले शेख रशीद साहब की एक स्टेटमेंट के ऊपर, जिस पे उन्होंने ये कहा था कि नैब पर मैंने दम किया इसलिए शहबाज शरीफ को जो है वो अरेस्ट नहीं किया गया, जिस पे नैब ने कहा कि नैब पर किसी दम का कोई असर नहीं होता। तो असल में दम का असर तो होता है, और वो दम जो है उसके अंदर कितना बम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि एकदम से नैब जो है वो दोबारा से अपोजिशन के लिए एक्टिव हुई है। ये तो आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अचानक पाकिस्तान आए थे। गो कि वो कहते हैं कि उनको उनके भाई की इजाज़त से, चूँकि पाकिस्तान के हालात ऐसे थे और एक बहरान किसी कैफियत थी, लिहाजा उनको पाकिस्तान आना पड़ा। क्वारंटीन वो हुए में यहाँ पे भी, और ज़ाहिर है कि वो जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसके अंदर तो उस तरह से काम नहीं करे, मगर आते ही उन्होंने बहुत एक एक्टिविटी दिखाई थी। और आपको याद होगा कि उन्होंने मुख्तलिफ जो अमल दरामद थे, जो काम थे वो किए थे, और उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की कुछ तजावीज़ भी हुकूमत को दी थी। डॉक्टर्स से भी रब्ते किए थे और मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स से भी बात की थी, और एक तरह से एक पॉलिटिकल थ्रिल जो है वो उनके आने के बाद पैदा हुई थी। वो आए क्यों थे, इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो सवालात करते हैं, और बहुत सारे जवाबात भी आए हैं। हाल ही में ज़ाहिर वड़ाई साहब ने उनका एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने छापा है अपने कॉलम के अंदर, उसमें उन्होंने फरमाया कि उन्होंने कहा कि जी वो बहरान के दौरान उनको लगा कि वो उनको पाकिस्तान आना चाहिए, लिहाजा वो आ गए। सियासत के अंदर जो हर मूव होती है उसके पीछे एक कोई ना कोई बात होती है, और वही असल में असल बात होती है। शहबाज शरीफ साहब ने अचानक फ़ैसला किया कि वो एक सुबह जो है वो पीआईए की फ़्लाइट से वापस आएंगे, और वो आए, और उसके बाद फिर उन्होंने जो अपनी एक्टिविटी दिखाई, और फिर पंजाब के अंदर बहुत सारे जो काम हो रहे थे, एक बर्डन। और ये वो दिन थे जब इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि उनको लॉकडाउन नहीं करना, और वो इस बात के ऊपर रोज़ टीवी पे आते थे और कहते थे कि लॉकडाउन की क्या नुकसानात हैं और लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उसमें काफ़ी देर हो गई, सिंध ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, वज़ीर आज़म ने एक दिन तकरीर की और ये फरमाया कि लॉकडाउन नहीं होगा। फिर आपने देखा, और इसको हम कई बार आपको सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहे हैं, कि DGISPR ने आके अनाउंस कर दिया कि लॉकडाउन किस किस तरह से प्रैक्टिकली मुमकिन बनाया जाएगा। ये वो वाहिद बात थी जिस दौरान में कि एक तरह से कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे थे, या एक सफ़ा जो था उसके ऊपर नहीं थे दो जो इदारे हैं या दो जो शख्सियात हैं, कि एक लॉकडाउन की फ़ेवर में था जो कि होना चाहिए, इदारा भी यही चाहता है, और बाकी भी पाकिस्तान ये चाहता था कि लॉकडाउन किया जाए, ताकि जो इस वबा के असरात हैं उससे मुतमईन हुआ जाए, या उससे दूर रहा जाए, या उससे बचा जा सके, उससे एहतियात की जाए। जबकि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मुस्तकिल बज़िद थे कि नहीं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अब चूँकि ये फ़ैसला हो गया था, उस पर अमल दरामद हो गया। इस दौरान में शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह से एक्टिविटी दिखाई, उससे गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर एक बड़ा नेगेटिव किस्म का मैसेज गया। और शायद वो जो एक थोड़ी बहुत 2 सफ़े नज़र आ रहे थे, उस 2 सफ़े के अंदर एक तीसरा सफ़ा भी ऐड होता दिखाई दिया। और ये वो रीज़न थी जिसकी बुनियाद के ऊपर एक दफ़ा फिर कहा जाता है कि नैब जो है वो भी एक दफ़ा फिर एक्टिव हो गई, और उनको फिर एक और केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब को जो है वो बुलाया भी गया। अब क्या मामला जो हैं वो जूं के तूं हैं। इसी दौरान बहुत सारे लोगों की खबरें भी आई थी कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी वो असेंबली तहलील कर देंगे। क्यों कहा, वो भी वजह जो है वो सामने नज़र आती है कि जो एक पॉलिटिकल अपोजिशन का एक गैप था, वो गैप फिल होता दिखाई दिया शहबाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने से। और चूंकि सिंध गवर्नमेंट अपना काम भी करती आ रही थी, तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट भी एक चैलेंज बनी। और फिर आपने देखा कि काबीना के अंदर वो फ़ैसला हुआ जिसमें कि कुछ वज़रा जो हैं उनको आशीर्वाद दी गई कि आप सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फिर सिंध भी जाना था, उनका एक पूरा जो स्केड्यूल था वो भी तय कर दिया गया था।
وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں انہوں نے بھی اپنی جو جتنی بھی ایڈمنسٹریشن تھی اس کو کہا کہ جہاں جہاں وزیر اعظم جائیں گے ان کے ساتھ پوری طرح سے رابطہ کرنا پڑے گا. لیکن پھر ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد یا اس سے پہلے ہی وزیر اعظم نے سندھ جانے کا جو دورہ تھا اپنا یا جو وزٹ تھا اس کو کینسل کر دیا. اب صورتحال ظاہر ہے جس طرح کی بھی ہے، سچویشن جس طرح کی بھی ہے، اس میں صاف جو فیصلے ہیں، اس میں حال ہی میں جو فیصلہ ہوا ایک اور، اس کے حوالے سے بھی کنسرنز جو ہیں وہ موجود ہیں. ہفتے کو صدر پاکستان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اور اس میں علماء کی جو ہے وہ بات تسلیم کی گئی اور اس کے بعد پھر 22 جو نکات تھے یا 20 نکات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے مشروط تراویح کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے. اب اس کے بہت سارے نقصانات ظاہر ہے کہ وہ ہیں موجود، اور ایک سوال جو کہ اٹھایا جانا شروع ہو گیا ہے وہ یہ کہ خود پرائم منسٹر نے فرمایا تھا کہ 15 سے 20 کے دوران جو ہے وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، ہاسپٹلز کے اوپر جو ہے وہ پریشر پڑ سکتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن اسی دوران نہ صرف انہوں نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا بلکہ انڈسٹریز کو، بہت ساری جو انڈسٹری تھی اس کو کھول بھی دیا. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ علماء کا جو پریشر تھا وہ حکومت کے اوپر بڑھ گیا کہ اگر انڈسٹری کھل سکتی ہے، اگر فیکٹریوں میں کام ہو سکتا ہے، اگر مختلف جگہوں پہ کام ہو سکتا ہے، تو پھر علماء جو ہیں ان کو کیوں روکا جائے کہ وہ تراویح اور جو عبادات ہیں ان کو سر انجام نہ دے سکے. حکومت کو ظاہر ہے کہ حکومت اگر کسی چیز سے انفلوئنسڈ اس وقت نظر آتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ علماء ایک کافی طاقتور طبقہ بھی ہیں اور وہ کافی ان کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے، اس لیے ان کو ان کا یہ اثر جو ہے اثر و رسوخ وہ ماننا پڑا اور مشروط ان کو اجازت جو ہے وہ دینا پڑی. یہ جو اجازت ہے یہ دی تو گئی ہے لیکن اس کے بہت ہی نقصان دہ اثرات جو ہیں وہ نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے مرتب ہوں گے اور بہت دور تک اس کے جا بھی سکتے ہیں. اور اسی کو مختلف لوگ جو ہیں وہ پرکھ بھی رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا اس اجازت کو سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور خاص کر کے اس دوران میں جب کہ یہ پینڈیمک جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنا جو اثر ہے وہ بڑھاتی نظر آتی ہے. اور گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران، چند دنوں کے دوران، بلکہ گزشتہ 2 سے 3 دن کے اندر جو تعداد کم تھی وہ بڑھتی اور بلکہ 3 گنا ہوتی دکھائی دیتی ہے. 8,000 ساڑھے 8,000 سے زائد اس وقت جو مریض ہیں وہ اسلام آباد پاکستان کے اندر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. کے پی کے اندر ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، سندھ کے اندر مریض بھی بڑھ رہے ہیں اور ہلاکتیں بھی بڑھ رہی ہیں. آپ کے پاس ظاہر ہے وہ ویسی سہولیات موجود نہیں ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ رمضان شریف بھی آ جائے گا اور پھر لوگوں کو اگر جا کے عبادات کرنی ہے اور پھر وہاں پہ آپ نے دیکھا جو ڈیفرنس اوپینین نظر آیا ہے، کہیں 6 فٹ کی بات ہوئی ہے، کبھی 3 فٹ کی بات ہوئی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں یا بے قابو نہیں بھی ہوتے اور خدا نخواستہ کوئی بڑا نمبر جو ہے وہ کیجویلٹیز کا ہو جاتا ہے یا بڑا نمبر جو ہے وہ ایک طرح سے اس وبا کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، ریاستی ادارے ہوں گے یا کوئی اور ہوگا. یہ وہ بحث ہے جو کہ اب اسلام آباد میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی شروع ہو چکی ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ کیوں لاک ڈاؤن کے خلاف رہے ہیں، اس کی وجہ ظاہر ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ان کا ایک موقف ہے کہ لوگوں کو بھوکا نہیں مار سکتے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ 2 ہفتے بھی پوری طرح سے پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن نہیں ہو سکا. اگر ہم مختلف ممالک کو دیکھیں، خاص کر کے اگر ہم نیوزی لینڈ وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی اگزامپل بھی ہے سنگاپور کی بھی، نیوزی لینڈ کی بھی، ایون جرمنی جیسا ملک جو ہے اس کے اندر جو یورپ کے اندر سب سے ایک امیر ملک سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی 4,4100 ہلاکتوں کے بعد اب وہ واپس جو ہے نارملائز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لاک ڈاؤن لوز کیا انہوں نے. آج بھی اس کے اندر نرمی جو ہے وہ ہوئی ہے، نیوزی لینڈ کے اندر آج نرم کر دیا گیا، لیکن ایک بہت ہی اسٹرکٹ قسم کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ نرم کرنا ہے. لیکن پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن صحیح معنوں میں دیکھنے کو نہیں ملا. خاص کر کے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں لاک ڈاؤن اس وقت سامنے آیا جب پہلے تو اناؤنس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ پرائم منسٹر اناؤنس نہیں کر رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ کور کمانڈر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا اور پھر اناؤنس بھی کیا، اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد جتنا ہوا ہے وہ پنجاب میں رہنے والے جو ہیں وہ اس سے بخوبی اس کو جانتے ہیں. اب ہوگا کیا اگر خدا نخواستہ یہ وبا بہت پھیل جاتی ہے، اور جیسا پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پھیل سکتی ہے 15 سے 20 مئی کے دوران یہ کافی زیادہ اوپر جائے گی. خدا نخواستہ اگر کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
اپوزیشن کے اوپر جو ایک دفعہ پھر سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ ان کو زیادہ ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. نیب یہ کہہ رہا ہے کہ چینی اور آٹے کے بحران کے اوپر ہم نے جو ہے دوبارہ سے آپ سے بات کرنی ہے اور ہم دوبارہ اس کے اوپر جو ہے ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایکشن لیں گے. اب تک نیب نے آفیشیلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے اس حوالے سے. اگر اپوزیشن ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ دے بھی دیتے, لیکن ابھی تک انہوں نے چینی اور آٹا چوروں کے خلاف کارروائی, جس میں کہ بے تحاشا کرپشن ہے, جس میں کہ سبسڈیز کا معاملہ ہے, جس میں کہ کابینہ کی اپروول کا معاملہ ہے کہ کیوں ہوئی, کس طرح ہوئی, کس طرح کے حالات میں ہوئی, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہے کہ کس حالات میں وہ ہوا, اس کے اوپر نیب ابھی تک ریلکٹنٹ ہے. کیا عید کے بعد جو ہے اس معاملے کے اوپر نیب پر تول رہی ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ تبدیل کرے گی, اور پھر شہباز شریف صاحب جو کہ پاکستان میں ہیں کیا ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو اپوزیشن اس کے اوپر کیا کارروائی کرے گی. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑے اہم فیصلے بھی ہونے ہیں. لیکن ایک بات ظاہر ہے طے ہے کہ علماء کو اجازت دینے کے فیصلے کے اوپر ریاست بحیثیت حکومت بھی اور ریاست بھی ناکام نظر آتے ہیں کہ ان کو کنونس کر سکیں, جبکہ پوری دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہو یا دیگر ممالک ہوں, وہاں پر جو اسلامی ممالک ہیں جو ہم سے زیادہ متبرک اور مقدس مقامات ہیں, وہاں پر بہت زیادہ سخت لاک ڈاؤن ہے اور تراویح گھر میں پڑھنے کی بات کی گئی ہے. کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ لاک ڈاؤن اور پھر اب انہوں نے نرم کرنے کے بعد یہ اجازت بھی دی ہے, اس کی ذمہ داری کیا وہ لیں گے یا نہیں, یہ ایک اہم سوال آئندہ چند دنوں میں ضرور اٹھایا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے. ہم آپ کے ساتھ اہم معلومات شیئر کرتے رہیں گے اور فیکچولی شیئر کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.